بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان رکھا گیا شعور. بنیادی طور پر ہماری کوشش یہ ہے کہ عوام الناس تک وہ بات پہنچائی جائے جس سے شاید عام لوگ آگاہ نہیں ہو پاتے. یہ گفتگو جو آپ کہہ رہے ہیں پائے تکمیل تک پہنچے گی تو میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو ہر پروگرام میں ساتھ ہوا کریں گے، اور ہماری جو مثبت قسم کی بحث ہے اس سے ایک اچھا نتیجہ جو ہے عوام کے لیے برآمد ہوگا. میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے چینل کے سینئر اینکر بھی ہیں جناب حافظ شہباز. السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر. آج کے موضوع کے بارے میں آپ بتائیں گے تاکہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں. جی، آج کا ہمارا موضوع ہے جمہوریت. جمہوریت کی تعریف پر ہم بات کریں گے، مغربی جمہوریت کی بات کریں گے، ایشیا کی جمہوریت کی بات کریں گے، اور اسلامی ممالک میں جو جمہوریت چل رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور اس پر بات کریں گے کہ کیا جمہوریت ہی تمام مسائل کا حل ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بڑی معلومات اور آگاہی ملے گی. ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے پروگرام سے عوام میں زیادہ سے زیادہ شعور آئے. جی سر، میں چاہوں گا کہ آپ جمہوریت کی تعریف بتائیں. آپ ماشاءاللہ خود بڑے زیرک آدمی ہیں، لیکن چونکہ آپ کے توسل سے مجھے بات آگے کرنا ہے تو جمہوریت سر بنیادی طور پر جمہور سے ہے. جمہور مطلب کہ لوگ. ابراہم لنکن نے اس کی ایک تعریف سیٹ کر دی تھی، ٹو دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. کہ ایسی حکومت جو لوگوں کے لیے ہو، لوگوں سے ہو، لوگ ہی اسے چلائیں. جی. اب یہ جو مشاورتی نظام ہے نا، مجھے یہاں تھوڑا سا اس جمہوریت کو یوں کلیریفائی کرنا پڑے گا آپ کے لیے. آپ تو ماشاءاللہ عالم اثر ہیں اور بڑا کچھ ہم سیکھتے بھی ہیں آپ سے. میں اوورال لوگوں کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب سے ریاست بنائی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، خاص طور پر جو ہمارے جونیئرز ہی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام، ان کے لیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہور یعنی انقلاب سے ریاست بنائی اور مشاورت سے ریاست چلائی. یہ سب سے بڑا جمہوری انڈیکیشن تھا. اور چونکہ میرا آپ کا ہم سب کا اگر دیکھا جائے تو جو یعنی ہدایت کا ہمیں سرچشمہ دکھائی دیتے ہیں وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ڈیموکریٹک روایت تو وہاں سے شروع ہو گئی تھی. اب اگر اس کو ڈیفائن ہم عام لفظوں میں بھی کریں تو بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ وہ حکومت جس میں براہ راست کسی نہ کسی طرح لوگ اپنے حقوق سمیت شامل ہو جائیں. یعنی حقوق سے مراد یہ ہے کہ جہاں ان کے حقوق کا تحفظ ہو اور دوسرے کے حقوق سے وہ آگاہ ہوں. صرف اپنے حقوق کا راگ نہ لاپیں، یہ سوچیں کہ ان کے حقوق اگر پورے ہو رہے ہیں تو کسی دوسرے کی مہربانی کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، تو پھر انہیں بھی اتنا مہربان ہونا چاہیے کہ دوسرے کے حقوق بھی ڈیمیج نہ ہوں. تو یہ اصل میں وہ نقطہ نظر ہے جو لوگوں تک جانا چاہیے جمہوریت کا. اچھا سر، جمہوریت جو ہے وہ 200 سال سے مغرب میں ایسا ہی جمہوریت نے وہاں پہ ڈیلیور بھی کیا. ان لوگوں کے پاس شعور بھی ہے، وہ جب کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں جب، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حقوق کا یہ صحیح علمبردار ہوگا اور یہ ہمارے ملک کو لے کے چلے گا. ایک آدھ ٹرمپ جیسا بھی وہاں پہ آ گیا، برطانیہ میں بھی ایک آدھ لیڈر آ گیا، لیکن وہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ڈیلیور ہوا. لیکن ہمارے معاشرے میں جہاں پہ 90% عوام کے پاس شعور ہی نہیں ہے، اور ہم ان کو اختیار دیتے ہیں کہ جی آپ الیکٹ کریں اپنے ممبرز کو، آپ ووٹ دیں اور جمہوریت کو چلائیں. 75 سال ہو گئے، پاکستان کا کچھ نہیں بنا، الٹا ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں پر خرابی ہے؟ ہم لوگ جمہوریت کو سمجھ نہیں پائے، یا جمہوریت ہم لوگوں نے امپلیمنٹ نہیں کی، یا جمہوریت کی اس ملک میں مس فٹ ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا عوام کو شعور دینے میں کمی ہے؟ سر جی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سوال سے پہلے جو بات آپ نے کافی حد تک جواب اس کے اندر بھی ہے. یہ جو خطہ ہے نا سر، اس کے اندر ایک پرابلم ہے. اس خطے میں ذات پات کا کلچر بہت زیادہ ہے. آپ نے بھی کہا نا کہ انگلستان میں جمہوریت ہے اور وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. باقاعدہ طور پر ظاہر ہے جو لوگ انگلینڈ ہمارے یہاں سے بھی جاتے ہیں پھر وہاں سے آ کے وہ اس جمہوریت کی تعریف یہاں آ کے کرتے ہیں کہ بڑے کمال کے لیڈرز، وہاں میئر بہت اچھا، فلاں بہت اچھا. اس کی ریزن ہے وہاں کوئی چٹھا نہیں ہے، وہاں کوئی چودھری نہیں ہے، وہاں کوئی جٹ نہیں ہے، وہاں کوئی مہر نہیں ہے. جب یہ جو کنڈیشنز ہیں نا وہاں نہیں ہیں، یعنی وہاں پر آپ کو اس بنیاد پر سوسائٹی میں کسی بھی طرح بڑا نہیں گنا جاتا کہ آپ فلاں کاسٹ سے بلونگ کرتے ہیں.
بنیادی طور پر وہاں آپ میں انہوں نے سب سے پہلے ہیومینٹی سمجھا دی لوگوں جی جب ہیومینٹی سمجھا دی پھر جمہوریت ڈلیور کرنا آسان تھا کہ جمہوریت کو سمجھانا اور پھر جمہوریت کے ذریعے ڈلیور کرنا آسان ہو گیا. ہمارے ہاں چونکہ آج بھی کلچر ذات پات کا آپ دیہاتوں میں چلے جائیں, بلکہ آپ تو خود بہت لوگ پولیٹکس میں یعنی ان رہے ہو, آپ اس بات کو جانتے ہیں, مجھ سے بہتر اس بات کو جانتے ہیں کہ ابھی بھی جو گراس روٹ ہماری پولیٹکس ہوتی ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے, چلو ساڈا رائیاں دا منڈا تینوں ووٹ پا داں گے یار, گھر دا بچہ نا, ایک یہ باتیں ہوتی ہیں. اس طرح جٹ ہو تو ایسی ہوتی ہے, وہ کوئی راجپوت ہو تو ایسی ہوتی ہے. میں کسی ایک خاص کو اسپیسیفک ڈسکس نہیں کر رہا, لیکن یہ والا سر جو کلچر ہے نا وہ کس طرح جمہوریت کو فروغ دے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیسے ہو سکتا ہے جب آپ پہلے اتنی ڈیفرینسیشنز میں, بلکہ آپ تقسیم ہوئے, ڈسکریمنیشنز نہ آ رہے ہوں, ڈیفرینسیشن تو نہیں ڈسکریمنیشنز ہے یہ, ہم کیسے سر اسے لے کر چل سکتے ہیں پھر اسے؟ اس لیے اس خطے میں چلنا بہت مشکل ہے. لیکن یہاں ایک بات کو سمجھنا پڑے گا, بالکل سیم کلچر ہمارے نیبر میں بھی ہے, لیکن وہاں پر جمہوریت چلی ہے, وہاں جمہوریت چلی ہے, شکل بگڑی ہوگی اس کی, وہ لولی لنگڑی ہو کے چلی ہوگی, رینگ کر چلی ہوگی, لیکن چلی ہے. ہمارے ہاں وہ تسلسل کیوں قائم نہیں رہ سکتا؟ جی سر, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت امریکہ اور انڈیا, بالکل ایسے. امریکہ میں آج کل کا جو سسٹم چل رہا ہے وہاں پہ تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ بیسک نیسیسٹیز عوام کو مل رہی ہیں, ان کے رائٹس ہیں, ان کے اور چیزیں ہیں. لیکن انڈیا کی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس ڈالر بہت ہے اور وہ اکانومی ان کی بہت گرو کر رہی ہے, اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ انڈیا کا ہے. لیکن غربت کی لکیر سے نیچے وہاں پہ لوگ ہمارے سے بھی شرح زیادہ ہیں. بالکل ایسے. اور جو جمہوریت جس طرح کی ادھر ہے, اس جمہوریت کا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اس جمہوریت کے 75 سال کا نتیجہ مودی ہے. اب مودی صاحب جو ہے وہ ان کا نظریہ بالکل بھی جمہوری نہیں ہے, وہ ایک خاص ہندوازم کو لے کے اور اوپر آ گئے ہیں, اور آگے بھی ان کا ارادہ کچھ ایسا ہی ہے. اور اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, غربا کے غریب جو ہے ادھر غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے. امبانی ہے یا دوسرا ہے, انہوں نے اپنے بنگلوز بنا لیے دنیا کے امیر ترین, اور دبئی میں اور دنیا میں کہیں پہ بھی. تو جمہوریت جو انڈیا کی جمہوریت ہے وہ تو ہمیں ڈیلیور کرتی نظر نہیں آ رہی. لیکن ایشیا میں جس ملک نے ترقی کی ہے وہ بھی ہمارا ہمسایہ چین ہے. دنیا میں جو 3 نظام تھے ان میں سے ایک نظام چائنا نے لیا, چائنا نے اس کو لے کے اور ترقی کی, اور آج چائنا نے اعلان کر دیا کہ اس کے ملک سے غربت ختم ہو چکی ہے. اور ساتھ ہی ہمارے آزاد ہوا تھا, انڈیا کے بھی ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, لیکن وہاں پہ کنٹرولڈ, اسے کہتے ہیں اسے آپ کنٹرولڈ سسٹم ان کا وہ لے کے چلا اور وہ ترقی کر گیا. تو کیا پاکستان جیسے ملک میں بھی کنٹرول سسٹم کے ذریعے کیا اس عوام کو پہلے آگاہی دی جائے, سسٹم کو کنٹرول کیا جائے, پھر آہستہ آہستہ جمہوریت کی طرف جایا جائے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے سر؟ اصل میں نا دیکھیں, آپ نے بڑی ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کر دی. اصل میں بنیادی طور پر سر چائنا میں اب دیکھیں جمہوریت جب چلتی ہے نا سر, وہ سب سے پہلے حقوق کا تحفظ کرتی ہے. میں نے یہیں سے بات شروع کی تھی. اب جب ہمارے ہاں جو نا رائٹس کی پروٹیکشن نہیں ہے, پروٹیکشن کیسے نہیں ہے کہ دیکھیں ایک غریب آدمی, غریب ہونا جرم نہیں ہے, یا ایسا نہیں کہ غریب ڈیموکریٹک سسٹم میں ہے ہی نہیں, ہر جگہ پر ہے. سارے لوگ کو ایلیٹ کلاس نہیں ہے دنیا میں, چائنا میں بھی ایسا نہیں ہے. لیکن جو غریب آدمی نے اس کو یہ پتا ہے کہ میرے رائٹس کو ڈیمیج نہیں کر سکتا. یہ والا جو احساس تحفظ ہے نا وہ کب آتا ہے سر؟ جب آپ کرپشن کنٹرول کرتے ہیں. کنٹرول ہمارے یہاں تو کنٹرول بات آتی ہے نا, ہم میڈیا کنٹرول کر لیں, ہمارے یہاں کنٹرول بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اداروں کو کنٹرول کریں. نہیں سر, ہمیں سسٹم میں سب سے پہلے اس ناجائز چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا جس کی بنیاد پر طبقات تقسیم ہو رہے ہیں. جب وہ اب جیسے آپ نے چائنا کی ایگزامپل سے 400 لوگوں کو سزائے موت دی گئی وہاں کرپشن میں, کیا ہمارے ہاں کسی کو کرپشن میں سزائے موت ہوئی؟ ہمارے ہاں کرپشن پریکٹس اس قدر زیادہ ہے کہ باقاعدہ ہمارے لیڈر اسکولز کے بچوں کو جا کے کہہ دیتے کہ جمہوریت. میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا, یہ کہیں گے آپ, ہمیں مغرب جو ہے نا ہمیں سزائے موت نہیں دینے دیتا, ہم پہ فیٹف آ جاتی ہے, ہم پہ اور پابندیاں آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے سزائے موت نہیں دینی کسی کو. یہاں پہ سزائیں جو ہیں جو ہمارے دین نے بتائی, اور جو ہمیں کمیونزم سے ملتی ہیں یا جو ہمیں سوشلزم سے ملتی ہیں, یا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سزائیں ہوں گی تو ہی بہتری آئے گی, جو ہم چاہتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جمہوریت پہ چل رہے ہیں اور مغربی جمہوریت پہ چل رہے ہیں. تو سر
سزائیں جب تک نہیں دیں گے تب تک بہتری نہیں آئے گی. یہاں پر سزاؤں کا نظام ہی نہیں ہے. بڑا آدمی چھوٹے قانون سے بھی بچ جاتا ہے, بڑے قانون سے بھی بچ جاتا ہے, چھوٹا آدمی قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے. سر یہاں پہ کون سا نظام آئے کہ جو کرپشن کو روکے, سزائیں دے, اور عوام کی اور جو ملک کی صورتحال وہ بہتر ہو. سر پھر بات تو وہیں پہ آ جاتی ہے. دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے آپ نے کہا ہمیں مغرب نہیں ایسا کرنے دیں. جی, آپ نے کہا جب ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی, کاپی کرتے ہیں نا, مغرب کو کاپی کرتے ہیں. مغرب کے اس وقت ممالک موجود تھے, جی ہم نے جب پھانسی دینا تھا دے دی. جی اب سوال یہ نہیں ہے کہ بھٹو کو پھانسی دی گئی, میں کوئی سیاسی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں اس وقت جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اسے دیکھیے, کیونکہ وہ ہمارے یہاں کے لوگوں کے مفادات میں تو اسے پھانسی دینا, جی ہم نے سوچا بھی نہیں, ہم نے پھانسی پر لٹکا دی. جب پھانسی پر چڑھا دیا اس کے بعد ہم نے 40 سال اسے زندہ بھی رکھا. جی سر اب دیکھیں نا, 3 بار گورنمنٹ دی آپ نے کسی بنیاد پر کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی. جی اب جب ہماری قوم کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک شخص کو ہم اس طرح زندہ رکھنا چاہتے ہیں, تو سوچیں جنہوں نے مارا وہ فیصلہ ساز لوگ جو بھی تھے, میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, ان لوگوں نے جب فیصلہ کر لیا تو مجھے بتائیں اگر اسی طرح کے کرپٹ نظام کو پکڑنے کو فیصلہ کر لیں, لیکن چونکہ سر نہیں کر سکتے ہم, میں نے عرض کی تھی بات کہ ہم تو تقسیم در تقسیم ہے سر, مفادات ہیں, ایک لیئر اوپر ایلیٹ کلاس, پھر اس کے نیچے ایلیٹ کلاس, پھر وہ جو 5-6 لیئرز ہم نے بنائی ہوئی ہیں سر, ہم نے ہٹانے نہیں چاہتے. اور وہ جو نیچے سے تو ہم کسی کو دیکھیں, مثال کے طور پر بیوروکریسی کی مثال لیں سر, سسٹم کو تو جو ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ بیوروکریسی نہیں کرنا. بیوروکریسی آپ کی کہاں سے آتی ہے؟ ایلیٹ کلاس سے آتی ہے. مجھے بتائیں کتنے لوگ آپ کے مڈل کلاس سے, لوور مڈل کلاس سے جا کر 20ویں گریڈ میں لگے ہیں؟ سر یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, میں نے پہلے کہا تھا حقوق کا تحفظ. آپ کا موچی کا بیٹا بہت ذہین بھی ہو جائے سر, وہ سیکٹری کے بیٹے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے کہا نہیں سی ایس سی کروائیں, انگلش میں کروائیں, تاکہ وہ مخصوص اسپیسیفک یعنی لوگوں میں رہے, وہی آفیسر بن کے, پھر وہی آفیسر وہی اس کو تحفظ دیں گے, وہ جو 5 کی لیئر آپ نے بنا کے رکھی. اچھا سر, تو یہ ریزن ہے سر اس کی وجہ. اچھا یہ ایک آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک فرسودہ نظام ہے؟ خود مغرب کہتا ہے کہ یہ 200 سال میں ڈیلیور کرتا ہے, خود مغرب کہتا ہے. ان کیس آف ہم اس نظام کے پیچھے چل رہے ہیں جو ہمیں انگریز دے کے گیا, یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا, اور انگلش کے پیچھے چل رہے ہیں, اور سی ایس ایس ہم انگلش میں کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ غلامانہ سوچ کے مالک ہیں, اور جو ہمارے ہاں یہ سسٹم ہے, جو نظام ہے, یہ خود ان کے لیے بہت پرانا ہے, اور یہ نظام کہتا ہے کہ میں 200 سال میں ڈیلیور کروں گا, اور ہم لوگ 200 سال بعد جب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمارا کچھ نظام بن جائے گا, تو تب ہم مغرب سے پھر بھی 200 سال پیچھے ہی ہوں گے, کیونکہ ان کے 400 سال ہو چکے ہوں گے. تو وہ کون سا سسٹم یہاں پہ آئے, کن چیزوں کو ہم اپنائیں, کس سسٹم کو ہم, کیا ہم اسلامکزم کی کچھ شکل لیں, کیا ہم کمیونزم کی کچھ, سوشلزم کی شکل لیں, کچھ ہم مغرب کی لیں, جمہوریت کی, اور اپنا ایک سسٹم اپنے مطابق بنا کے, اپنے مطابق سزائیں دے کے ہم ملک کو نہیں چلا سکتے؟ سر میں یہی تو اصل, ہم پچھلے جتنے بھی سال ہماری عمر ہے, ہم ایک ہی بات کو ضرور ہیں, اپنے فیصلے پہلے خود کرنا چاہیے. سر جی دیکھیے گھر ہے نا ہمارا, اس میں کمیاں ہو سکتی, کوتاہی ہو سکتی, لیکن لوگ سارے ہمارے اپنے ہیں, پہلے انہیں اپنائیت کا احساس دینا چاہیے تھا. ہم نے ایک سسٹم باہر سے لا کر امپوز کیا اس طبقے پر جس پر ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں. اب جب اس طبقے پر حکومت کرنا چاہتے ہیں, نظام باہر سے لائیں. اب نظام موجود تھا ہمارے پاس قرآن کی صورت میں, وہ ایک آئین ہے سر. قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے, وہ ایک آئین ہے, زندگی کا شعور دیتا ہے ہمیں وہ. اب جب وہ زندگی کا شعور ہمیں دے رہا تھا, اس کو ہم نے پڑھا نہیں, اسے ہم نے یاد ضرور کیا, سمجھا نہیں اسے, اور ہم اسے سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ اب کون سا نظام ہے, بات یہ ہو رہی تھی. تو میری نقطہ نظر میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ اگر ہم قرآن کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں اس میں سے صرف 50%, میں زیادہ نہیں, چلے ہم 100% کرنے کے قابل نہیں, ہم لوگ 50% امپلیمنٹ کر لیں, ہماری جنریشن بہترین ہوگی سر, ہمارا سسٹم بہترین ہوگا. ہمارے ہاں سب سے پہلے تو حقوق, بار بار ایک بات کروں, جمہوریت کا مطلب لوگ غلط نکال رہے ہیں سر. جمہوریت صرف ووٹ دے دینے کا نام نہیں ہے سر جی. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ہم کہتے ہیں ہم اپنا کورس بڑا اچھا بناتے ہیں, جس پر ہم انتہائی کرٹیسائز کرتے ہیں وہ ہے او لیولز, اے لیولز. او لیولز میں باقاعدہ اس پر مضامین موجود ہیں کہ جمہوری نظام سے ووٹ دینے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس شعور کا نام ہے جہاں آپ اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہو اور دوسرے کے رائٹ کو پروٹیکشن دینا جانتے ہو.
اب یہ ہمیں کہاں سے آنا تھا؟ سلیبس سے. جی سلیبس بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم نے جو کہ باہر سے ساری چیزیں جب منگوائی تو سلیبس بھی ہم نے باہر سے منگوایا. جی اور بڑی سادہ سی بات ہے، ایک انگلش مفکر نے کہا تھا کہ کسی قوم کو جب اپنے سلیو بنانا ہے نا، صرف اس کا سلیبس اپنے ہاتھ میں لے لیں. جی آپ جنریشن جو ہے پہلے ہی ڈیمیج شدہ پیدا کریں گے. سر جی ہم اچھا دیکھیں سر، بچے ایسے اس وقت- یہ جو قوموں کو بہتر کیا تاریخ ہے کہ ایک لیڈر نے کیا. اب یہاں پہ لیڈر نہیں آ رہے، جی جی قائد اعظم کے بعد لیڈر ہی کوئی. بالکل ایسے ہی. اب لیڈر جو ہے وہ بنتا کیسے ہے؟ کس نظام میں سے بنتا ہے؟ عوام میں سے آتا ہے؟ کن حالات میں آتا ہے؟ تعلیم سے آتا ہے؟ وہ لیڈر بنتا کیسے؟ مطلب ہمارے لیڈر کیوں نہیں سر بنے؟ میں ایک ریزن بتاتا ہوں. جی کبھی بھی لیڈر سر محلوں کے 4 دیوار میں پیدا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. محلات سے لیڈر نہیں اٹھتے. جی کیونکہ لیڈر کا تعلق براہ راست ہوتا ہے ریولیوشن سے، انقلاب سے. جی اب ہم تلاش کریں لیڈر کو محل کے اس سونے کی 4 دیواری سے، جی جہاں جس کو پتہ ہی نہیں کہ باہر جو ایک عوام تنگ تاریخ گلی میں رہنے والا آدمی ہے، اس کے گھر کے مشکلات پاس کیا سے جو گلی نالی بہتی ہے، اس کو کیا اس سے مشکل درپیش ہے، جی کیونکہ اس نے کبھی گلی دیکھی نہیں. دیکھی نہیں. اب ہم اس سے توقعات لگا کے بیٹھے ہوں. جی. میں یہ اپوز نہیں کر رہا بلاول بھٹو کو یا مریم نواز کو، یا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں. جی جس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، وہ جس اینگل سے دیکھتے ہیں انہیں سب صحیح لگ رہا ہے. جی کیونکہ جب ان کے دسترخوان پہ سر 13 ڈشز سجی ہوئی آئیں گی، وہ کیسے مان لیں گے پاکستان میں غربت؟ جی اب پرابلم یہ کہ ہم نچلے سے، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، نچلے سطح سے اٹھنے نہیں دینا چاہ رہے کسی کو. جی ایسا نہیں کہ لوگ ذہین نہیں، یہ خطہ بڑا کمال کا خطہ ہے. اس خطے نے بڑے بڑے شاندار بزرگوں نے دین پیدا کیے، اولیاء اللہ پیدا کیے، جی اور با کمال رائٹر، با کمال سائنٹسٹ پیدا کیے. جی یہ نہیں کہ خطے میں کوئی مٹی میں ایسی بات ہے. اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، تو یہ بڑی زرخیز مٹی ہے. جی لیکن دکھ کی بات یہ کہ ہم اٹھنے نہیں دینا چاہ رہے انہیں، جی کیونکہ ہم اس سسٹم میں انہیں لانے نہیں دینا چاہتے. اور اگر لاتے بھی تو 5 لیئر سے نیچے لاتے ہیں، تاکہ وہ وہی نظام ہے ہندوانہ نظام کہ ہمیں شودر بنا کے رکھا گیا. سر جی وہ جو برہمن ہے وہ سب سے اوپر ہے، جی کھشتری ہے، پھر اس کے بعد وشنو ہے، پھر اس کے بعد ہم. اچھا سر، یہ نظام نہیں بدل رہا سر. یہ جو یہ آپ ہر جملے میں ہم کا لفظ استعمال کریں، ہم نہیں کرنے دیں، ہم نہیں کرنے دیں. یہ تاریخ یہ ہے کہ جب تک خود نہیں کچھ کرتے بالکل صحیح، تو وہ اوپر نہیں آ سکتے. بالکل صحیح ہے. تو ہماری عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ایسے اقدامات ہیں؟ کون سی اسٹڈی ہے؟ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ان کی خود کی کوشش بھی ہوگی، اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور کچھ ہمیں شعور بھی آئے گا، اور ہم لوگوں میں سے لیڈر نکلے گا؟ کیا عوام میں کیا کرنا، عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ بیسٹ کوسچن میرے خیال کے مطابق یہ آج کے دن کا یعنی کوسچن آف دا پروگرام ہے جو آپ نے کیا. ساری بات اس میں سمٹ جاتی ہے. سر ہمیں اپنے ہیروز کی ہسٹری پڑھا دیں، جی کچھ نہ کریں. جی ہمیں ہمارے ہیروز پڑھا دیں. جی ہمیں حضرت عمر فاروق کا طرز حکمرانی پڑھا دیں. جی ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت پڑھا دیں. جی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت پڑھا دیں. جی ہمیں حضرت عثمان غنی کی حیا پڑھا دیں. جی ہمیں یہ دستور پڑھا دیں نا جو اصل میں ان کے پاس تھا. جی اور اس کے بعد کے ہیروز محمد ابن قاسم جی ایک خاتون کی آواز پر آ جاتا ہے. جی آج ہم کیا کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ؟ جی کیا پھر محمد قاسم یہ پیدا ہو سکتا ہے؟ جی طارق بن زیاد کہاں پہنچا جا کے، جی اور دریا کے الٹی طرف کشتیاں چلا کر لے گیا، جی جو کہ دنیا کے لیے شاید ایک معجزے کی نوعیت تھی. جی لیکن اس نے وہ کارنامہ کر دکھایا. جی پھر وہاں شکست تھی، جس طرح اسپین کو اس نے ڈیولپ کیا سب کے سامنے. جی یہ ساری چیزیں سر، اب پرابلم یہاں پر یہ آ گیا کہ ہمیں جب وہ پڑھایا ہی نہیں جائے گا جی تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ تو آلریڈی سلیوری صرف غلام ہے. جی مثلا آپ نے میں نے مسٹر چپس پڑھا، ہوں دل پہ ہاتھ رکھیں مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی فائدہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو مجھے ہے؟ سر وہ ہمارا ہیرو ہی نہیں ہے، وہ میرے کلچر کے ہیرو نہیں ہے، آپ کے کلچر کے ہیرو نہیں ہے. سر جو ہمارا ہیرو ہی، جب ہم ہیروئزم چینج کریں گے نا، ہماری جو منزل ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. سر جی ہمیں وہ ہیروز واپس کریں. آپ سلطان صلاح الدین ایوبی میں اس کی اگزامپل آپ کو کر دیتا بھی ہوں. ارطغرل غازی ڈرامہ بنایا ٹرکی نے، آج ٹرکش قوم دیکھ لیجیے کہاں ہے. سر اپنے پاسٹ کو انہوں نے ابھارا نا، لوگوں کو دکھایا کہ یہ تھے ہم. ان کو اپنے ان کے ہیروز انہوں نے چینج کیے کہ یہ والی سوچ، یہ والی آپ نے لے کر چلنی تو آپ کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا. ہم اس طرف آنا نہیں چاہ رہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو، میں اوورال سب کی بات کروں، 75 ایئرس سے سر ٹوٹلی، چاہے وہ آمرانہ دور ہو، چاہے وہ نام نہاد ڈیموکریسی ہو، سر جی اس میں ہمیں پڑھنے دیا ہی نہیں جا رہا. یہ چیز جو پڑھائی بھی ہے نا، وہ اس طرح کی پڑھائی ہے کہ ہمیں بچپن سکھایا جاتا ہے کہ تم نے ملازم بننا ہے. سر ہمیں تو وہ ذہن کو کھولنے نوکری کرنی. اب آپ جب بچپن سے نوکر پیشہ بنیں گے تو آپ کے دماغ میں بات آ گئی کہ میں نے کسی کو جا کے یس سر کہنا ہے. مثلا میں اس مقام پر جانا نہیں چاہتا کہ جہاں لوگ مجھے یس سر کہیں.
جی تو یہ جو نظام ہے نا سر آپ کو ایجوکیشن سے چینج کرنا پڑے گا. جی. دیکھیے تعلیم اچھی اچھا تعلیم جو اچھی جمہوریت نیا کا ذریعہ سلیبس ہے. آیا نیا جی. سلیبس آپ نے دیکھا ہوگا اس میں بہت ساری چینجنگز ہیں. جی. اس میں خلفاء کے بارے میں بھی جی ہے, جی ہیروز کے بارے میں, اسلامک ہیروز اور ہماری ہسٹری, یہ سارا کچھ اس میں. اچھا سر ایک اور بھی اسٹڈی ہے, وہ اسٹڈی یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی تاریخ پڑھنا. بالکل صحیح. آپ جس کا خون ہے, بالکل صحیح. پنجاب میں اگر آپ رہتے ہیں تو پنجاب کی ہسٹری پڑھنا کہ پنجاب کی ہسٹری کیا ہے, پنجاب کے ہیروز کیا ہیں, بالکل اور صحیح. پنجاب کے ہیروز نے کیا کچھ کیا. تو یہ بھی ایک اسٹڈی ہے کہ بالکل صحیح. جب تک ہم اپنے کلچر کے مطابق نہیں چلیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس کے بارے میں سر بالکل آپ بڑی اچھی بات آپ جی نے لے کے دیکھیں سر, آپ نے جو بات کی کلچر, ایک کلچر ہوتا ہے لوکیلٹی کا, جی ایک کلچر ہوتا ہے نیشن کا. جی ہم پہلے ہمیشہ, میں محمد علی جناح رحمۃ جی اللہ علیہ کے قول کے مطابق بات, سب سے پہلے آپ کا ملک یعنی آپ نیشنل کو دیکھیں گے, آپ کبھی بھی پروونشل سسٹم پہ نہیں آئیں گے اس سے. جی آپ اس کے بعد پروونشل سسٹم, پھر آپ کی لوکیلٹی جو اس کے اندر آتی ہے. اب جب تک کلچر دیکھیں, پنجاب کا اپنا کلچر, بلوچستان کا اپنا, کے پی کے کا اپنا, سندھ کا اپنا, گلگت بلتستان, کشمیر اپنا 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 کلچر. کلچر. سر وہ اب کلچر دیکھیں, غذا کی حد تک ہم تسلیم کریں گے اسے, جی. لباس کی حد تک تسلیم کریں گے اسے, جی. زبان کی حد تک بھی تسلیم کریں گے اسے, جی. شادی بیاہ کی جو ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز ہیں اس پہ بھی تسلیم کریں گے اسے. جی. لیکن سر جب نیشنل ایشوز ہوتے ہیں نا, جی. پھر ہم اس کلچر کی ڈسکریمنیشن کر کے تو نہیں آبزرو کر سکتے نا اسے. جی. پھر ہم دیکھیں کہ پنجاب کے اس کلچر نے نیشنلزم میں کیا کریکٹر پلے کیا. جی اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہے, ہمیں پنجاب کے اس ہیرو کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے قومیت میں کیا کردار ادا کیا, جی. قوم کو جوڑنے میں کیا کردار ادا کیا. جی. سندھ کے ہیرو نے کیا کریکٹر, مثلا میں نے مثال دی, پاکستان کا کوئی الگ سے کلچر تو نہیں ہے, پاکستان کا کلچر تو یہی ہے نا, پنجابی کے پٹھان اور سندھی اور بلوچی. سر بات آپ کی جی. بالکل اچھی ہے, بڑی اچھی جی. بات آپ کریں. میں پھر بات کروں کہ سر لباس, غذا, رسومات تک ٹھیک ہے یہ, جی میں جس ایشو پر آ رہا ہوں, ہم اس وقت بات کریں ڈیموکریسی پر. جی اب پنجاب کی ڈیموکریسی الگ نہیں ہو سکتی سندھ سے. نہیں. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیسیکلی جو ہمارے 4 پروونسز اور پھر جی وہ گلگت بلتستان اور ساتھ وہ ملا جی لیجیے کشمیر. آپ یہ دیکھیں, ہم نے اس کو تو ایک جیسی ڈیموکریسی میں رکھنا ہے نا. جی اب وہاں پر کشمیر کا کلچر کیا, لباس کا, یہ ایک طرف رہ گیا. جی پرابلم ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ سر جی ہم جو ڈیموکریسی کلچر ہے اس کو بھی تبدیل کریں. مثلا سندھ کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم آج تک آیا ہی نہیں, پنجاب کا سسٹم اس سے بہت بہتر ہے اگر دیکھا جی جائے تو. یہ نہیں کہ میں پنجاب میں بات کروں, جنوبی پنجاب کا نہیں ہو میں کسی سکا حد تک, یہاں ہاں, پہ. لیکن جو ہم سینٹرل پنجاب کو آپ کہہ لیجیے جی وہ تو بہت ڈیولپ ہو گیا. ابھی ہم جی دیکھیں, ہم کھل کر بچے بات کرتے ہیں, عورتیں جی بات کر رہی ہیں ہمارے یہاں, آپ دیکھیں کہ عورتیں ہر چیز میں ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. تو جی یہ جو سسٹم ہے, آپ ماشاء اللہ خود ایک اسکول رن کرتے ہیں, آپ دیکھیں جی کتنے آپ کے پاس جی ٹیچرز آتے ہوں گے, کانفیڈنٹ ٹیچرز ہیں وہ جی ساری کی ساری. اب وہ کانفیڈنس کس نے دیا, اسی کلچر نے دیا. جی اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے کلچر میں کسی حد تک ہم بہتر تھے, لیکن یہی کلچر سندھ تک کیوں ہوا بن کے نہیں پہنچا, جی کس نے نہیں پہنچنے دیا. ہمارا اصل بات یہی تو سب جمہوریت ہے. اصل میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کا مطلب ہی نکالا کہ شاید ووٹ دینے کی آزادی اور جمہوریت نہیں. سر جمہوریت انڈرسٹینڈنگ آف دا رائٹس ہے. سر جمہوریت کی پہلی جمہوریت کی اگر ہم کیٹیگرائز کریں اس کی جو بھی اس کا طریقہ کار ہے, تو پہلا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم لوگوں کو جو ایجوکیٹ کریں, تاکہ مطلب جب بھی ہمارا کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں پہلے آگاہی دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اب جمہوریت ہم لے آئے, شعور اور آگاہی آج بھی نہیں ہے. آج بھی آپ نے خود کہا کہ برادریزم کو دیکھا جاتا ہے اور شہروں میں دیکھا جاتا ہے. بالکل ایسے اب یہاں پہ ہمارے ادھر دیکھا جاتا ہے, برادریزم کو دیکھا جاتا ہے, پھر فرقائزم کو دیکھا جاتا ہے, پھر یہ ہے کہ اور بہت سارے عناصر ہیں. تو جو ہمارے جو جنوبی پنجاب ہے یا ہمارا سندھ ہے, ہمارا بلوچستان ہے جہاں پہ وڈیرہ شاہی چلتی ہے, تو وہاں کی عوام کو تو الف بے نہیں پتا اس چیز کی جمہوریت ہوتی کیا ہے. جمہوریت وہاں کے وڈیرے جو ہیں وہ ان سے ووٹ لے لیتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں. بات پہ آ رہا تھا کہ آپ کی بات بڑی اچھی, ایجوکیشن دینی تھی ہم نے. جی جی پرابلم یہی تو ہوئی کہ ایجوکیشن جو دی بھی گئی, پہلی بات تو ہم نے ایجوکیٹ کیا ہی نہیں. آپ جانتے ہیں ہمارا بجٹ سب سے کم ہوتا ہے دنیا میں جمہوریت کی ہے. میں سر اسے دیکھیں سر, جب آدمی ایجوکیشن گین کرتا ہے نا, پھر آٹومیٹک اس کا ذہن کھلتا ہے. جب کھلتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آشکار ہو جاتی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیموکریسی پڑھائی نہیں ہم نے کبھی بھی, پڑھائی نہیں, ٹاپک ہی نہیں پڑھایا ہم نے. اس ٹاپک کی بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر اگر یہ ڈیلیور کرے گا تو کہے گا یہ کوئی پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کر رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کنفیوز ہیں؟ وہ کنفیوز اس طرح سے ہیں کہ ہمارا بچہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ جو
ہمارا ایک اسلامک سسٹم ہے، ایک جب وہ جو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، زیادتیاں دیکھتا ہے اور نظام کو عجیب و غریب سا پاتا ہے، تو وہ ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرسودہ نظام ہے، اس میں نہ جمہوریت فٹ ہے نہ کچھ اور وہ پھر انقلاب کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے، بٹ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرح کے انقلاب کے بارے میں سوچے نا، وہ پھر بھی کنفیوز ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارا بیسک سب سے پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے، جو حکومت تو کرنا نہیں چاہ رہی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس ملک میں جمہوریت یا اسلامک روایات یا اسلامک لاز کو پنپنے نہیں دیتے یا امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیتے، تو عوام کو کیا کرنا چاہیے خود سے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ دیکھیں سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ ہم رجوع کر لیتے قرآن سے، کسی ہم بہت ساری چیزیں کھل جاتی، چلیں سر کئی علماء نے رجوع کیا، بڑے بڑے فلاسفرز نے کیا، لیکن ان کو پذیرائی نہیں ملی۔ سر دیکھیں اب اگر اس بات سے ہم پیچھے ہماری جب فلاں پذیرائی نہیں ملی، لیکن اس کا کام اگر اچھا ہے، جی اگر اس نے کام اچھا، اس نے اپنے حصے کا کریکٹر پلے کیا دنیا کے سٹیج پر، جی پرابلم یہی جو آپ نے بات کی کہ اپنے اپنے حصے کا کریکٹر پلے کرنے کی ضرورت تھی، ہم ڈیپینڈنٹ کم ہوتے، ایکٹیویٹ زیادہ ہوتے۔ جی اب ایکٹیویشن میں پرابلم یہ ہے کہ میں بھی ہر چیز کے لیے گورنمنٹ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، جی آپ بھی، دیگر لوگ جو موجود ہیں وہ بھی ساتھ۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ سر جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کس طرح ہو سکتا جی ہے، پہلے چیز یہ۔ اب اس کے لیے پہلے ہمیں حقوق سمجھنا پڑیں گے، کیا جی تحفظ تب آئے گا جب سمجھے گا بھی تو۔ جی پاکستان کی میرا خیال ہے 80% آبادی کو اپنے حقوق کی صحیح پتہ نہیں ہے، اور وہ سارے حقوق انگلش میں بتائیں انگلش میں، اور وہ حقوق انگلش، اور مزے کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے انگلش میں، اور انگلش کے علاوہ دیکھیں ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یار میں نے اگر فلاں ادارے میں جانا ہے تو وہاں جا کے میں کون سا رائٹ اپنا یوز کروں گا تو میرا جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے وہ سیکیور ہو جائے گا۔ جی میں اسے سیکیور کرنے نہیں چاہتا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں سر۔ جی اب وہ ایجوکیشن کہاں سے ہم نے گین نہیں کی، میں نے پہلے بتایا کہ میٹرک کے بعد ایف ایس سی کے بعد بچے پر برڈن شروع ہو جاتا ہے، اب تم بڑے ہو گئے باپ کا ہاتھ بٹاؤ۔ جی اب وہ بچہ ہاتھ کیا بٹاتا ہے، آج کل آن لائن کو کام شروع کر لیتا ہے۔ جی اب وہ بچہ 4 پیسے لے آتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے اس کا مائنڈ وہاں روک دیا۔ سر وہ کہاں سمجھے گا کہ میں کس کلچر سے ہوں، اس کے نزدیک یہی کلچر ہے کہ میرے باپ نے مجھے کھلایا تھا، اب میں نے 10 سال اسے کھلانا ہے۔ جی یعنی ہم کھانے اور کھلانے کے چکر میں ہی پڑے رہے۔ وہ جو ذہنی شعور تھا جس کے لیے آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اور کہہ لیجیے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ جو لوگوں تک میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہی تو تھا کہ اس کھانے اور کھلانے کے کلچر سے باہر نکل کر ایک ایسے نظام کو تبناتے اس میں کھانا بھی آسان ہو جاتا، کھلانا بھی آسان ہو جاتا۔ اچھا سر، میں آپ کی پوری گفتگو سے یہ سمجھاؤں کہ ایجوکیشن جو ہے نا از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر بالکل اوور اینی تھنگ، کہ ہم تعلیم جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم یہیں پر اس کو اپنی گفتگو کو میں آپ کو چلتے ایک مشورہ بھی دوں گا کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک اسکول رن کرتے ہیں۔ اب آپ ایسا کریں کہ ہر 2 مہینے بعد ایک ایسا پروگرام اسکول میں کریں جو آپ میٹرک کے بچوں کو یہ شعور دیں، کیونکہ وہ ہمارا فیوچر ہے۔ ابھی وہ بھی ہمارا فیوچر ہے چھوٹے بچے، لیکن ابھی چونکہ وہ شعور کچھ سطح پر نہیں ہے، جن کو کم از کم ڈیموکریسی کا میننگ سر آپ سمجھائیں، آپ لیکچر ڈلیور کریں یا آپ کسی کو بلائیں لیکچر دیں وہ، تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے پریکٹیکل لائف میں۔ اچھا سر، ڈیموکریسی ہی ضروری مطلب ہے کہ ہم ڈیموکریسی پہ ہی بات کریں؟ نہیں ایسا نہیں، میرا مطلب آپ نہیں سمجھ رہے تھے، میں شاید نہیں سمجھا پایا کہ سر جمہوریت کا مطلب ہرگز وہ ہے ہی نہیں جو میں تو کافی دیر سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ جمہوریت سر ووٹ دینے اور ووٹ لینے کا نام نہیں ہے خالی۔ میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ سر اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اور دوسرے کے رائٹ کو پروٹیکشن دینا، It's called the democracy۔ یہی تو سمجھانا ہے ہم نے کہ اپنے رائٹس پر کوئی حرف نہ لے دیں، کسی کے رائٹس کو آپ ٹچ نہ کریں۔ تو جب آپ اس سلسلے میں آ جائیں گے نا تو پھر آپ خود بخود ہی بہتر راستہ اختیار کر لیں گے۔ اچھا سر، یہ ہمارے پھر 2 پوائنٹس ہو گئے۔ ایک تو ہم نے کہا کہ ایجوکیشن ضروری، تعلیم بہت ضروری ہے، اس کے لیے جو ہے وہ حکومت کو ایک پلاننگ کرنی چاہیے، تعلیمی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، کہ ملک میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے، جس سے اس کو شعور آئے گا، آگاہی آئے گی۔ اور جو دوسری بات ہے سر، نڈر ہو جائیں تھوڑا سا، نڈر ہونے سے مراد ہے کہ وہ چیزیں پڑھائیں بچوں کو جو پڑھاتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں یا یہ خوف ہوتا ہے کہ ان پر یہ تاریخ کھل جائے گی تو پتہ نہیں وہ آئینہ ہٹے گا تو کیا چیز سامنے دکھائی دے گی۔ دیکھنے دے بچے کو، دیکھنے دے، وہ تاریخ پہلو بھی دیکھنے دیں، وہ روشن پہلو بھی دیکھنے جو ماضی کا تھا، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ڈیسیژن کرنا آسان ہوگا۔ اب چونکہ ہم دیکھیں سب اچھا دکھانا چاہتے ہیں کتاب کی حد تک، پریکٹیکل لائف میں جب وہی بچہ جاتا ہے سب اچھا نہیں ہوتا۔ چلے سر، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ ہمارے آج کی گفتگو کا نتیجہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 راستے ہیں ہمارے پاس۔
دونوں ہی راستے ضروری ہیں. ایک تو ہمارے معاشرے میں تعلیم بہت ضروری ہے. اگر ہم لوگ 10 سال کی ایمرجنسی لگا دیتے ہیں اور ہم ہر بچے کو تعلیم، یعنی ہمارے ملک میں 100% جو ہے وہ شرح خواندگی ہو جائے، 100% شرح خواندگی ہو جائے، لٹریسی ریٹ ہو جائے، تو شعور جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، انشاءاللہ عوام کے پاس ہوگا اور ادھر سے لیڈرشپ نکلے گی. اور دوسرا، اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہماری حکومت مخلص ہے اور ہمارے ادارے مخلص ہیں، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ شکیں جو ہیں وہ جمہوریت کی، مغربی جمہوریت کی لے لیں. کچھ ہمارے پاس اپنا دین ہے، کچھ ہمارا کلچر ہے، اور کچھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے چین ہے، جو کہ اس ٹائم دنیا پہ سپر پاور بننے جا رہا ہے، تو اس کی شکیں لیں اور ہم امپلیمنٹ کریں. ہم کرپشن کو روکیں، ہم ہر ادارے کی پروگرس کو بہتر کریں. اسی طرح سے ہمارا معاشرہ آگے جا سکتا ہے، نئی لیڈرشپ آ سکتی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے ودن 10 ایئرز ہو سکتا ہے کہ یہ ایشین ٹائیگر بن جائے. انشاءاللہ آپ پر امید رہیں. ایک آخری بات میں ایڈ کر دوں یہاں پہ، ہم نے اس شعور زدہ معاشرے میں آئین کو شامل کر کے شعور بنایا ہے، تو امید ہے آپ شعور حاصل کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے. یہ عوام کو خود بھی چاہیے، اگر حکومت نہیں کرتی تو عوام کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. ہمیں اجازت دیجیے. حافظ شہباز صاحب، آپ کا شکریہ، اور اپنا شکریہ خود ادا کر لیتا ہوں. تو انشاءاللہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ سر، بہت زبردست گفتگو رہی. امید ہے عوام کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تو حافظ صاحب کے تجربات سے استفادہ کریں گے اور اپنے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ تک آپ کے علم سے انشاءاللہ عوام کو بڑے آگاہی ملے گی. نہیں سر، اللہ حافظ.